لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وآية عمل العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين ذي الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد وصى أمير المؤمنين لولديه الحسن والحسين عليهم السلام وقال: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تعسفا على شيء منها ذريا عنكما. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، حاضر محترم اور معظم برادران عزیز، اور خصوصاً ہمارے قائد، ایک ہمارا محکم اور بہترین پاک و پاکیزہ سلسلہ جاری و ساری ہے. بہترین اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اس عبادت میں مصروف ہیں، اور آج یہ شب شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ اس پاک و پاکیزہ مدرسے دینیا سبطین علیہ السلام میں اس مجلس عزا کو ہم سن رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں. یہ شب شہادت بھی ہے، اور یہ شب قدر بھی ہے، یہ لیلۃ القدر بھی ہے. لیلۃ القدر آپ دیکھیے کہ یوں تو پورا ماہ مبارک رمضان، کیونکہ یہ مہینے یہ سلسلہ ہمارا اس سے پہلے وصیت کا تھا، ابھی بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا، لیکن انداز وہ مجلس عزا کا ہوگا. یہ شب قدر اور لیلۃ القدر پورا ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں کا فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے. اس کے لمحات تمام مہینوں کے لمحات سے بہتر ہیں، اس کی گھڑیاں تمام مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں، اس کی ساعات تمام مہینوں کی ساعات سے بہتر ہیں. اور اس ماہ مبارک رمضان کو تو اللہ نے عروج عطا کر دیا اس مہینے میں شب قدر. اس مہینے میں شب قدر کو رکھ کے اس مہینے کو اللہ نے اور زیادہ اس کی عظمتوں کو بالا کر دیا. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے سورہ مبارک ہے قدر میں ارشاد ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، بعض روایت کی بنیاد پر آج تو شب قدر ہے، اس کے بعد بھی دوسری شب آنے والی ہے، تو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جس نبی نے قرآن کی یہ آیت سنائی، اسی نبی نے فضیلت کی حدیث بھی سنائی کہ فضل علی بن ابی طالب علی سائر الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی. فضل علی بن ابی طالب علی سائر الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی. میرے علی کی فضیلت تمام امت کے اوپر ایسے ہی ہے، وہی فضیلت ہے تو لیلۃ القدر کی فضیلت تمام راتوں کے اوپر. لیلۃ القدر کی فضیلت تمام راتوں کے اوپر ہے.
اب بعض لوگوں کو وہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی تو کیا کیا جائے کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے. ارے بھائی جب ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے تو ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے مسلسل میں اپنی گفتگو میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ان پاک و پاکیزہ کلمات کی تلاوت کر رہا ہوں کہ جو حضرت نے وقت آخر جب آپ کو ضرورت لگی تو یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں وصیت کی شکل میں کہ اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغضتما. اے میرے بیٹوں دیکھو ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ آخر وجہ کیا ہے, آخر فلسفہ اور راز کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے امام المتقین نے ایسے نازک وقت میں جو سب سے پہلی وصیت کی تو آپ نے تقوی کے متعلق وصیت کی, آپ نے پرہیزگاری کے متعلق وصیت کی. عزیزان گرامی جب ہم نے قرآن مجید کی آیات کا جو ہے وہ مطالعہ کیا, اس کی تلاوت کی تو ہم کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر المومنین نے سب سے پہلی جو وصیت کی وہ تقوی کی وصیت کیوں کی؟ قرآن نے پڑھ کے آواز دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کلمہ حضر آپ دیکھئے انما کہ اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اعمال کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن جن کے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے والے ہیں وہ صرف اور صرف متقین ہیں. جن کے اعمال بارگاہ خداوندی میں اس قابل ہیں کہ اللہ قبول کرے وہ صرف اور صرف متقین کے اعمال ہیں. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر آپ نے اعمال کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے تو سب سے پہلے متقی بننا ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ نظام ہے, یہ مزاج ہے, یہ فطرت ہے. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں اپنے لوگوں کے درمیان, دوستوں کے درمیان اس کی تعظیم ہو, اس کی تکریم ہو, اس کا احترام ہو. تو یہ یاد رکھیے بندوں کی نظر میں محترم ہونا اور بات ہے, خدا کی نظر میں محترم ہونا اور بات ہے. بھائی یہ بندہ خدا کی نگاہ میں کیسے محترم اور مکرم بنے گا؟ پھر قرآن نے پڑھ کے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بہتر اور مکرم اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے تو سب سے بڑا متقی ہو, بڑا متقی ہو, پرہیزگار ہو. لہذا اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں متقی مکرم ہو جائے, محترم ہو جائے تو لازم اور ضروری ہے کہ وہ متقی بنے, وہ پرہیزگار بنے. اس وجہ سے امیر المومنین امام المتقین نے جو سب سے پہلی وصیت کی فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ. میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اب عزیزان گرامی آپ دوسری منزل پہ آپ جائیے تو حضرت یہ جو ابھی اس کے پہلے انشاءاللہ کچھ باتیں بیان ہوئی, آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ آپ معصوم, یہ ہمارا مقدر ہے, ہماری خوش نصیبی ہے. غیروں کے یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ زبان پر کچھ ہو, عمل میں کچھ ہو, لیکن ہمارے معصومین اور ہمارے اماموں کا طریقہ رہا کہ جو زبان پہ ہے وہی عمل میں, جو عمل میں ہے وہی زبان پہ, جو زبان پہ وہی عمل میں, جو عمل میں ہے وہی زبان پہ. اگر انہوں نے چند رکعات نماز شب کے لیے وصیت کی تو ان کی پوری شب نماز میں گزر جاتی تھی. اگر انہوں نے وصیت کی کہ جب نماز پڑھنا تو خضوع و خشوع کے عالم میں نماز پڑھنا تو ان کے خضوع و خشوع کا عالم یہ رہا کہ پیروں سے تیر نکال لیے گئے, احساس نہ ہوا. اگر ان کا قول یہ تھا
کہ دیکھو جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی فقیر آئے، کوئی مسکین آئے، کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو واپس نہ پلٹانا۔ تو ان کا عمل یہ رہا کہ اگر دروازے پر فقیر آ گیا، نمک سے افطار کر لیا، اس کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، خالی ہاتھ نہیں پلٹایا۔ لہذا جو زبان پر ہے وہی میدان عمل، جو عمل کر رہے ہیں اسی چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی دیکھتے ہیں سیرت حضرت امیر المومنین میں، سیرت امام المتقین میں، کہ جو حضرت نے تقوی کی وصیت فرمائی، جو حضرت نے فرمایا لا تعصفا علی شیء منھا ذبع عنکما وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما، کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہونا اگرچہ دنیا تمہاری طرف مائل ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں سیرت امیر المومنین میں ہمیں کیسے کیسے گوشے نظر آتے ہیں۔ تو جناب ابن عباس کہ جو حضرت کے صحابی بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں اور حضرت کے شاگرد بھی ہیں، جناب ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ مقام ذیقار میں ہم تھے، امیر المومنین بھی تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ تینوں دنیا کے بادشاہ، تینوں دنیا کے اوپر حکومت کا حق رکھنے والے علی بن ابی طالب یخسفہ النعال، امیر المومنین اپنی جوتیوں کو ٹاک رہے ہیں، اپنی جوتیوں کو پیوند لگا رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ حاکم وقت ہے امیر المومنین اور اپنی جوتیوں میں پیوند لگا رہے ہیں۔ یہی نہیں عزیزوں، جناب امیر المومنین نے ابن عباس سے کہا ابن عباس ما قیمت هذه النعال، ابن عباس اس جوتی کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہے؟ ظاہری طور میں جو تھی وہ ابن عباس نے کہا لا قیمت لہا، اے میرے مولا ان جوتیوں کی میری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو جملے نہج البلاغہ میں روز روشن کے طریقے سے چمک رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں واللہ لہی احب الی من امرتکم، اے ابن عباس علی کی نگاہوں میں یہ جوتیاں تمہاری حکومت سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ ابن عباس واللہ لہی احب الی من امرتکم، ابن عباس خدا کی قسم علی کی یہ جوتیاں تمہاری حکومت سے زیادہ علی کی نگاہوں میں عزیز ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائے کائنات کے معیار کا جو ترازو ہے، اس ترازو کے اوپر ایک طرف دنیا کو رکھا جائے، دوسری طرف علی کی بوسیدہ جوتیوں کو رکھا جائے تو جوتیوں کا وزن زیادہ ہوگا، حکومت کا وزن ہلکا ہوگا۔ جوتیوں کا وزن زیادہ ہوگا اور جوتیوں کا وزن زیادہ اور یہ حکومت کا وزن ہلکا ہوگا۔ یہ ہے معیار علی بن ابی طالب کی نگاہوں کا۔ اب بھی ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جب علی بن ابی طالب کی نگاہوں میں یہ معیار ہے حکومت کا، یہ معیار ہے تخت کا، تو حضرت نے حکومت کو کیوں سنبھالا؟ نہج البلاغہ میں انہی کلمات کے بعد پھر حضرت فرماتے ہیں الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، میں نے جو حکومت کو سنبھالا ہے وہ اس لیے سنبھالا ہے تاکہ حق کو قائم کر سکوں، باطل کو مٹا سکوں، تاکہ باطل کو مٹا سکوں اور حق کا قیام کر سکوں۔ عزیزوں، یہ تو جملے سنتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ آخر وہ کون سا وقت تھا، کیسا ماحول تھا، کیسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں، جس وقت میں، جس ماحول میں حضرت نے ان کلمات کی تلاوت فرمائی، حضرت نے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا کہ واللہ لہی احب الی من امرتکم، کس وقت حضرت نے فرمایا؟ تو علماء نے اور دانشوروں نے یہ بیان فرمایا کہ وہ وقت کہ جب جنگ جمل ابھی وجود میں آنے والی تھی اور ناقصین نے خصوصاً جو مولائے کائنات کے جو ہے وہ مقابل میں جنگ جمل میں افراد تھے، انہوں نے حضرت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کروانے والے علی بن ابی طالب، انہوں نے مال کے لیے، انہوں نے دولت کے لیے، انہوں نے حکومت کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے تیسرے خلیفہ کا قتل کروایا ہے۔ اس مقام کے اوپر آنے کے بعد مولائے کائنات نے ان جملوں کی تلاوت فرمائی ہے
کہ یہ مال، یہ دولت، یہ تخت و تاج کی حیثیت تمہاری نظر میں کچھ ہوگی تو ہوگی، جس کے لیے تم حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو، لیکن ابھی علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے، واللہ لہی احب الی من امرأتکم، علی کی جوتیاں تمہاری جو ہے وہ حکومت سے زیادہ محبوب اور اثر انداز۔ علی ابن ابی طالب کی جوتیاں تمہاری حکومت کے مقابل میں زیادہ وقار والی ہے، زیادہ حیثیت اور عظمت والی ہے۔ دوسری بات عزیزان گرامی وہ یہ کہ غیروں کی نظر میں اگر حکومت کا کوئی وقار ہو تو ہو، حکومت کی کوئی حیثیت ہو تو علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں ان حکومت کی تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تو سیرت بتاتی ہے کہ کس کی نگاہ میں حکومت کا کیا معیار تھا، حکومت کی کیا حیثیت تھی، میں نے بیان کیا بھی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے جناب ابو الاسود دوئلی، وہ یہ کہتے ہیں، دونوں کے مزاج کو آپ رکھیے، ادھر تہمت لگائی جا رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تیسرے خلیفہ کا قتل کروایا۔ ان کا اعلان کچھ اور ہے، ادھر مولا کائنات کی سیرت کچھ اور ہے۔ تو بھئی زبان سے کوئی کچھ بھی بولے، لیکن انسان کی سیرت گواہی دیتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ ابو الاسود دوئلی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل سے پہلے کچھ ناقصین کا گروہ یہ جو ہے بصرے پہنچا، جنگ اس میں جو ہے نہج البلاغہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب جو ہے وہ بصرے میں یہ ناقصین کا ایک قافلہ پہنچا اور وہاں پہ مولا کائنات کی طرف سے جو معین کیے گئے تھے منتظم جناب عثمان ابن حنیف، بیت المال پہ لوگوں نے ناقصین نے قبضہ کیا، جناب عثمان ابن حنیف کو گرفتار کیا، ان کی داڑھی کے ایک ایک بال کو نچوایا، اتنی زیادہ اذیت دی ان ناقصین کے گروہ نے۔ اور اس کے بعد جب بیت المال کے اوپر انہوں نے مکمل طریقے سے قبضہ جما لیا تو طلحہ اور زبیر نے جب درہم و دینار کو دیکھا، سونے اور چاندی کے سکوں کو دیکھا تو کہتے ہیں خدا کی قسم یہ سب ہمارے لیے، ان کا حق ہمارے پاس ہے، ہم ان کے مستحق ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ طلحہ اور زبیر نے کہا۔ ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں کہ ایک کردار یہ، ایک مزاج یہ کہ جب مسلمانوں کے بیت المال کو دیکھا تو کہا یہ سب ہمارے لیے ہے، ہم ان کے مستحق ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے اوپر قبضہ کریں۔ ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں دوسرا کردار بھی دیکھیے کہ جب جنگ جمل کے فاتح ہو کر امام المتقین امیر المومنین بصرے پہنچے اور بیت المال پہ قبضہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ جب بیت المال میں داخل ہوئے تو سونے چاندی کا ڈھیر تھا، جو ہے درہم و دینار کے سکے یوں ہی موجود تھے، لیکن کیا کہنا امام المتقین کا، کیا کہنا امیر المومنین کا۔ امیر المومنین نے ایک ٹوٹی ہوئی نگاہ بھی ان درہم و دینار کے اوپر نہ ڈالی، بلکہ حضرت فرماتے ہیں یا صفراؤ یا بیضاؤ برری غیری المالو یاسوب الظلمہ وانا یاسوب المومنین۔ نعرہ حیدری، یا صفراؤ یا بیضاؤ برری غیری المالو یاسوب الظلمہ وانا یاسوب المومنین۔ یہ سفید اور پیلے ٹکڑے دھوکے کسی اور کو دینا، اس لیے کہ مال ظالمین کا رئیس ہے، علی مومنوں کا امیر ہے۔ ظالموں کا رئیس ہے اور علی مومنوں کا امیر ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ المال یعصوب الظلمہ وانا یعصوب المومنین۔ جہاں بھی عزیزان گرامی طلبہ ہیں، افاضل ہیں، تو اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں تمام کر دوں گا۔ حضرت نے جو یہاں پہ بیان فرمایا یا صفراء یا بیضاء غر غیری، اور کسی کو دھوکہ دینا، صفراء کہا، بیضاء کا آپ جانتے ہیں صفراء پیلا اور بیضاء یہ سفید ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ حضرت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ذہب، اے فضہ،
اے سونے چاندی کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے درہم اے دینار کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ بھائی درہم اور دینار، درہم چاندی کے سکے کو، دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرت نے نہ درہم کہا، نہ دینار کہا، نہ ذہب کہا، نہ فضہ کہا، بلکہ فرماتے ہیں یا صفرا اور یا بیضا، اے سفید اور پیلے ٹکڑے کسی اور کو دھوکہ دینا۔ ایک دانشور نے بڑی خوبصورت سی بات یہاں پہ کہی کہ اگر حضرت علی بن ابی طالب درہم و دینار کہتے، ذہب اور فضہ کہتے، تو ان کی حقارت جو علی بن ابی طالب کے نگاہ میں تھی وہ ظاہر نہ ہو پاتی۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ پیلے اور سفید ٹکڑے جا کے دھوکہ کسی اور کو دینا، علی مومنین کا امیر ہے۔ اے سفید اور پیلے ٹکڑے دھوکے کسی اور کو دینا، علی مومنین کا امیر ہے۔ اور مال کہا یاسوب الظلمہ، مال یہ ظالمین اور منحرفین کا جو ہے وہ رئیس ہے۔ آپ دیکھیے یہ غیر اور علی بن ابی طالب ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ اتنا بڑا اقتدار اور اختیار پانے کے بعد، حکومت پر قابض ہونے کے بعد، فاتح جنگ جمل ہونے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نظر بھی نہیں کر رہے ہیں مال و دولت کے اوپر۔ کا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ میں بتا دوں، اس لیے کہ یہ جو دوسرے افراد تھے یہ اپنے نفس کے غلام تھے، اسی لیے مال و دولت کی تلاش میں تھے۔ علی بندے خدا تھے، اس لیے آخرت کی تلاش میں تھے۔ علی بندے خدا تھے، اس لیے علی بن ابی طالب آخرت کی تلاش میں تھے۔ اور وہ دوسرے افراد تھے کہ جو یہ چاہ رہے تھے، جن کی خواہش اور جن کی آرزو یہ تھی کہ مال و دولت کے ذریعے، حکومت کے ذریعے ہم معاشرے میں معزز بن جائیں گے، محترم بن جائیں گے، ہماری ایک حیثیت ہو جائے گی۔ جب ہم تخت حکومت پائیں گے، جب ہم حاکم بن جائیں گے، تو یہ غیروں کا مزاج تھا۔ اب مزاج علی بن ابی طالب کیا ہے؟ جناب ساسا ابن سوہان جو مولا علی کے بہت ہی قریبی اور مقرب صحابی، ان کا یہ بیان ہے کہ یا امیر المومنین انت زینت الخلافہ وما زانت کا انت رفعتها وما رفعت کا، اے میرے مولا تخت خلافت کو آپ نے زینت دی ہے، تخت خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے، آپ نے اس کے قد کو بلند کیا ہے، اس نے آپ کے قد کو بلند نہیں کیا ہے۔ تخت خلافت کو آپ نے بلند کیا ہے، انت رفعتها وما رفعت کا، اے میرے مولا آپ نے اس کے قد کو بلند کیا ہے، تخت حکومت نے آپ کے قد کو بلند نہیں کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی وہ اور ہوتے ہیں کہ جو تاج کے ذریعے اپنے سر کو زینت دے، جو تخت حکومت میں آنے کے بعد اپنے کو معزز بنانے لگے، لیکن وہ علی ابن ابی طالب یہ تخت کو کیا کرے، وہ تاج کیا کرے کہ جس کے سر کو اللہ نے امامِ ولایت سے مزین کر دیا، جس کے قدم کو اللہ نے دوش رسالت سے مزین کر دیا، جس کے سر کو تاج ولایت امامِ ولایت سے مزین کر دیا، اور وہ علی کے جس کے قدم کو اللہ نے دوش رسالت کی بلندی عطا کر دی۔ وہ علی تخت کی تمنا کیا کرے، وہ علی تاج کی تمنا کیا کرے، وہ علی حکومت کی تمنا کیا کرے۔ لہذا عزیزان گرامی اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی سیرت کے ذریعے حضرت نے یہ ثابت کیا کہ میں امام المتقین۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ظاہری خلافت آئی مولا کائنات کی تو لوگ آئے مولا کائنات کے پاس اور حضرت نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر حق پرانا ہے لیکن حق پرانا ہو جائے تو باطل نہیں ہو جاتا۔ الحق القدیم لا یبتلہ شیء، حق اگرچہ پرانا ہو جائے باطل نہیں ہو جاتا، وہ باطل اس کو مٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھنا جس نے بھی بیت المال سے غلط طریقے سے لیا ہے،
اگرچہ ان کی شادیاں ہو گئی ہوں، کنیزیں خرید لی ہوں، پھر بھی ہم بیت المال کو ان سے واپس لیں۔ یہی وجہ ہے لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر علی بن ابی طالب حاکم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طریقے سے غاصبین پریشان ہوئے ویسے ہی مومنین خوش ہوئے کہ اب ہم کو ہمارا حق دے دیا، اب ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پہلے کے گورنر یا اس طریقے سے حکومت کے منصبوں کا فائل افراد تھے اور جن کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی، حضرت نے سب کو برخاست کیا۔ اور جب معاویہ کی بات آئی تو کچھ لوگ پھر آئے امیر المومنین کے پاس کہ مولا یہ بات مناسب نہیں ہے، معاویہ کو اپنے عہدے پر باقی رکھیے۔ تو حضرت نے اس وقت عجیب جملہ فرمایا، کہتے ہیں کہ کیا تم ہمیں اس بات کا مشورہ دیتے ہو کہ ایک بے دین کو میں اپنی صرف حکومت کو باقی رکھنے کے لیے دینداروں کے اوپر حاکم قرار دوں؟ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ایک بے دین کو تمام اہل ایمان اور مسلمانوں کے اوپر جو حاکم قرار دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بے دین علی کی حکومت میں دینداروں کے اوپر حاکم ہو۔ عزیزو، یہ تھا مولا کائنات کا کردار، یہ تھی مولا علی کی زندگی کہ جس طریقے سے ان کا قول تھا ویسے ہی ان کا عمل تھا۔ حاکم وقت ہونے کے باوجود حضرت جو غذا تناول کرتے تھے وہ روٹیاں ہوتی تھی، جو کی سوکھی روٹیاں ہوتی تھی۔ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی سخت زندگی گزارتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لوگوں پر حاکم بنایا ہے اور حاکم کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو غذا حکومت میں نچلے طبقے والے کھائیں وہی غذا وہ بھی کھائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے جو دسترخوان ہو اس کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں ہوں اور میری حکومت میں کوئی ایسا بھی بندہ ہو کہ جس کو کھانے کے لیے روٹیاں نہ ہو، جس کو افطار کرنے کے لیے کوئی دوسری شے نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا علی بن ابی طالب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان روٹیوں کے اوپر گزارا کرے اور جتنی کم ہو سکے غذا اپنے لیے استعمال کرے۔ عزیزو، آج کی یہ شب اسی متقیوں کے امام علی بن ابی طالب کی شہادت کی شب، اسی امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے۔ عزیزو، صبح یا کل میں نے بیان کیا تھا، آپ نے سنا کہ حضرت کے سر اقدس پہ ضربت لگ چکی ہے، زخمی حالت میں ہے امیر المومنین۔ جب بیت الشرف میں حضرت کو لایا گیا تو جناب حضرت امیر المومنین کے ایک صحابی اسبغ ابن نباتہ، یہ تمام اصحاب تھے جو گھر کے باہر ایک ہجوم تھا، گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے اور گھر کے اندر بیویاں بھی گریا کر رہی تھیں۔ امیر المومنین نے امام حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے اصحاب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، تمہارا آقا صحیح و سالم ہے، تمہارا آقا خیریت سے ہے۔ امام حسن آئے اور اصحاب سے یہ کہتے ہیں، سارے اصحاب تو چلے گئے لیکن جناب اسبغ ابن نباتہ نہیں گئے۔ جناب اسبغ ابن نباتہ بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں۔ جب گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ادھر جناب اسبغ ابن نباتہ کی بھی آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی پھر ایک مرتبہ امام حسن آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسبغ، ہم نے تم سے کہا تھا چلے جاؤ، مولا خیریت سے، مولا عافیت سے۔ اسبغ کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، میرے قدم جواب دے رہے ہیں، میرا دل نہیں کہہ رہا ہے کہ بغیر ایک مرتبہ دیکھے اپنے مولا کی خیریت لیے میں چلا جاؤں۔ اے مولا، ایک مرتبہ اجازت دے دیجیے کہ میں اپنے مولا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جناب اسبغ ابن نباتہ کو اجازت دی گئی۔ جناب اسبغ جب گھر میں داخل ہوئے، اسبغ کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ میری نظر میرے زخمی امام کے چہرے پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک زرد پٹی میرے مولا کے زخمی سر پر بندھی ہوئی تھی، لیکن زخم کی حالت یہ تھی کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے مولا کی پیشانی پر جو یہ پیلی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کا رنگ زیادہ زرد ہے یا میرے مولا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسبغ کہتے ہیں میں مولا کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور گریا کرنے لگا۔ جب گریا تھم گیا تو میرے مولا نے کہا، اے اسبغ کیوں گریا کرتے ہو؟
अरे तुम्हारा मौला जन्नत की तरफ जा रहा है। उस वक्त ने कहा, ए मेरे मौला, मुझे यकीन है कि आपका सफर जन्नत की तरफ है, लेकिन ए मौला, अब यतीमों को की देखभाली कौन करेगा? अब बेवाओं की सरपरस्ती कौन करेगा मेरे मौला? अल्लाहु अकबर। अज़ादारो, मौला के सरे अक़दस पे शरबत लगी हुई है। शरबत का असर कितना सख्त है। आपने पढ़ा है अज़ादारो कि इब्ने मुल्जिम मलऊन ने जो हजरत के सर पे शरबत लगाई, ये तलवार जहर में बुझी हुई थी। आप जानते हैं कि तलवार का जहर में बुझने का क्या मतलब है। हमने एक अजीम आलिम दीन जो मेरे कराबतदार होते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, वो कहते हैं कि पुराने जमाने में तरीका ये था, तब बुझी जहर में बुझी हुई तलवार, उस तलवार को कहते थे कि जब एक बड़े बर्तन में जहर को घोल दिया जाता था और तलवार को आग के ऊपर सुर्ख किया जाता था, फिर उस तलवार को इस जहरीले पानी में ठंडा किया जाता था, फिर तलवार को सुर्ख किया जाता था, फिर इस जहरीले पानी में ठंडा किया जाता था, यहाँ तक कि ये पानी खत्म हो जाता था और ये सारा जहर ये तलवार सोख लेती थी। अज़ादारो, यही वो तलवार थी, इसीलिए इस तलवार को जहर बुझाई हुई तलवार कहा जाता है। इसी तलवार से हजरत के सर पे वार किया गया था। यही वजह है कि इस तलवार का जख्म इतना गहरा था, जख्म इतना गहरा था, जहर इतना फैल चुका था कि जब तबीब आया, उसने हजरत की हालत को देखा तो यही तो कहा था, ए मौला, अब वसीयत कर दीजिए। अरे जख्म बड़ा गहरा है, तलवार ने बहुत ज्यादा असर किया है, जहर फैल चुका है। अज़ादार, जब आपने सुना आप गिरिया करने लगे। अरे जब इस आवाज को ज़ैनब में कुलसूम ने सुना होगा, हजरत की बेटियों ने सुना होगा, क्या गुजरा होगा ये खुदा ही जाने। जब ये आखिरी शब आई, अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को बुलाते हैं, कभी हसन से वसीयत, कभी अब्बास से वसीयत, कभी मोहम्मद हनफिया से वसीयत, कभी जनाबे अब्बास से वसीयत, तो सबसे यही कहते हैं, ए बच्चों सब्र करना, ए बेटो सब्र करना। लेकिन साहिब जमातुल साकिबा ये लिखते हैं कि जब ये बच्चे हटे, अरे हजरत की बेटियां ज़ैनब में कुलसूम आई, तो अमीरुल मोमिनीन चीख के गिरिया करने लगे। बेटियों का गिरिया देख हजरत बर्दाश्त नहीं पाए। मैं कहूँगा, ए मेरे मौला, ज़ैनब में कुलसूम का गिरिया देख आप बर्दाश्त न कर पाए। आए करबला, जब ये बीवियां बचावड़े करेंगी, ए मौला, इनको कौन सहारा देगा? इन्हें सब की तलकीन